السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ اچھے ہوں گے۔ آج ہمارا ٹاپک سورہ فاتحہ ہے۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، بٹ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ تو ضروری ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں، اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر، رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ اور ہمیں ایک مانگنے کا طریقہ کسی سے بھی، ہم کسی کے پاس، کسی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کسی کے پاس بھی جاتے ہیں تو ایک مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہمیں کسی کے پاس بھی ہم جاتے ہیں تو ہم اس سے عاجزی کے ساتھ مانگتے ہیں کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ تو وہی اللہ رب العزت نے ہمیں طریقہ بتایا ہے، جو کل کائنات کا مالک ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، جس کی بادشاہت ذرے ذرے پر ہے۔ تو اس نے ہمیں طریقہ بتایا، اتنے محبت کے ساتھ طریقہ بتایا ہے کہ جب تم میری بارگاہ میں آؤ تو مجھ سے محبت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ مجھ سے مانگو، اور میں عطا کرنے والا ہوں، میں دینے والا ہوں، میں ہی دینے والا ہوں، صرف میرے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے۔ اس مالک نے ہمیں سورہ فاتحہ دی، اس نے ہمیں مانگنے کا طریقہ بتایا کہ ہم کیا مانگیں اللہ سے۔ تو پھر اس نے رسول اللہ کے اوپر وحی کی، سورہ فاتحہ نازل ہوئی اور ہمیں مانگنے کا طریقہ آیا، رسول اللہ سے ہمیں مانگنے کا طریقہ ملا۔ تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ اس عالمین کا بھی رب ہے۔ اس عالمین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک، ہم اور تک قیامت تک جتنی بھی نسلیں آئیں گی، ان سب کا عالم ہے، جتنے یہ سب عالم میں آتے ہیں، ان سب عالمین کا بھی رب ہے اور ان عالمین کا بھی رب ہے جو آسمان میں ہیں۔ ہر چیز کا عالم، سب چیز میں سب کی بات چل رہی ہے یہاں پہ۔ عالمین میں دو چیزیں آتی ہیں، یہاں کی اور وہاں کی، دونوں چیزوں کی بات آ گئی۔ رب العالمین اور الرحمن الرحیم، اور اے اللہ تو بے شک تو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالکی یوم الدین، اور یہ اللہ تو ہی مالک ہے، اللہ مالک ہے، بادشاہ ہے، مالک، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے، آخرت کے دن کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، حشر کے دن کا مالک ہے۔ مالکی یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہاں پہ ہم مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ جب یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تو طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم صرف ہر چیز میں جب ہم اللہ سے عہد کرتے ہیں تو ہمیں صرف اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، صرف اور صرف اللہ سے مانگنا چاہیے۔ رسول اللہ کا وسیلہ دے کر مانگیں، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جب دعا کی جاتی ہے تو اللہ اس کو رد نہیں کرتا۔ اور اپنی غلامی کا ثبوت پیش کریں۔ مالکی یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہاں سے اب بندے نے اپنی التجا اسٹارٹ کر دی۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت کی تعریف بیان کر رہا تھا، اب یہاں پہ اپنے لیے مانگنا اسٹارٹ کر دیا اللہ سے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، اس راستے پہ چلا جو وسیع ہے، جو چوڑا ہے، لمبا ہے، جو تجھ تک جاتا ہے، ہمیں اس راستے پہ چلا، سیدھے راستے پہ چلا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں ان کے راستے پہ چلانا جن سے تو راضی ہے، جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے اپنی نعمتیں، جن پر تو نے اپنی نعمتیں کی، جن پر تو نے انعام کیا، رحمتیں کی۔ وہ راستہ کن لوگوں کا ہے؟ وہ نبیین کا راستہ ہے، انبیاء اکرام کا راستہ ہے، وہ صدیقین کا راستہ ہے، سچوں کا راستہ ہے۔
صدیقین شہیدین کا راستہ ہے، شہیدوں کا راستہ ہے، جو اللہ کے رسول کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، وہ ان کا راستہ ہے، اس راستے پہ چلا، اور صالحین اور اپنے نیک بندوں کے راستے پہ چلا، جو متقی پرہیزگار ہیں۔ اور اس کے بعد میں پھر ہم کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ہمیں ان کے راستے پہ نہ چلانا، مولا ہمیں ان کے راستے پہ نہ چلانا جو دنیا اور آخرت میں ناکامیاب ہو گئے، جو دنیا میں بھی ناکامیاب ہوئے، آخرت میں بھی ناکامیاب ہوئے، جن پر تیرا غضب ہوا، جو گمراہ ہوئے، جو بھٹک گئے، جن کے پاس علم تھا اس علم کی وجہ سے بھی شیطان نے ان کو بہکا دیا، جن کے پاس علم نہیں تھا وہ تب بھی بھٹک گئے، لا علم کی وجہ سے بھی بھٹک گئے، اللہ ہمیں ان کے راستے پہ نہ چلانا۔ ہم اپنے اللہ سے التجا کرتے ہیں، تو ہمیں ہونا چاہیے کہ اپنے رب سے جب مانگے تو عاجزی کے ساتھ مانگیں، کیونکہ وہ نہایت ہی بہت پیار کرنے والا ہے اپنے بندوں سے، اس سے زیادہ پیار کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو ہونا چاہیے اپنے بندے کو ہونا چاہیے اپنے رب سے مانگے، ہر وقت عاجزی کے ساتھ مانگتا رہے۔ السلام علیکم۔